أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. اولم یارو کیا یہ نہیں دیکھتے یا کیا ان کو نظر نہیں آتا ان اللہ الذی کہ بے شک اللہ ہی ہے جس نے خلق السماوات والارض جس نے زمین و آسمان کو بنایا ولم یعیا بخلقہن اور وہ نہیں تھکا یا نہیں تھکا بخلق ان کی پیدائش ان کو پیدا کرنے سے یعنی کہ ان کی پیدائش پر بقادر بس وہ قادر ہے علی ان یحیی الموتى تو یقیناً وہ قادر ہے کہ وہ زندہ کرے مردوں کو بلا کیوں نہیں انہو علی کل شیء قدیر کیوں بے شک وہی اللہ یعنی وہی ہر چیز پر قادر ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہی اور اس دن جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا علی النار جہنم کے سامنے الیس ھذا بالحق تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے الیسا کیا نہیں ہے ھذا الحق یہ حق نہیں ہے قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں وربنا اور ہمارے رب کی قسم یعنی یہ حق ہے قال فذوقوا العذاب پہ کہا جائے گا فذوقوا پر چکھو العذاب عذاب کا مزہ بما کنتم تکفرون اس بنا پر جو تم کفر کیا کرتے تھے یا انکار کیا کرتے تھے فاصبر آپ صبر کیجئے کما صبرا جس طرح صبر کیا اولو العزم من رسولوں میں سے اولو العزم رسولوں نے جس طرح صبر کیا ولا تستعجل اور نہ آپ جلدی کیجئے لہم ان کے بارے میں کأنہم یوم یرون ما یوعدون گویا کہ اس طرح کہ جس دن وہ دیکھیں گے ما یوعدون جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی جس دن وہ دیکھیں گے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے لم یلبسو تو وہ کہیں گے لم یلبسو ہم نہیں ٹھہرے الا الساعۃ من نہار یعنی دن کی ایک ساتھ یعنی دن کے کچھ دیر ایک گھڑی ہم وہاں پہ دنیا میں ٹھہرے بلاغ یعنی پہنچا دیا یعنی کہ بلاغ نے پہنچانا فہل یہلک الا القوم الفاسقون کیا ہلاک کیا جائے گا کوئی الا قوم سوائے مگر یہ کہ فاسق لوگ یعنی کہ جو کیا نافرمانوں کے لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا یقینی بات ہے کہ وہی کیے جائیں گے تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج یہ صورت مکمل ہو رہی ہے اور ہم آخری سبق پڑھ رہے ہیں جو ہے بھی چھوٹا تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو جو مثالیں دی جا رہی ہیں ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے شروع صورت سے لے کر اور ابھی تک ان کو جو جو دی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی اور رسالت کی اور قیامت کی جو ذکر کیا گیا اور جو جو ان کو دلائل دیے گئے تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کیا انہیں معلوم نہیں ہے عالم یارو کا مطلب ہوتا ہے کیا انہیں معلوم نہیں کیا ان کو سجھائی نہیں دیتا کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں عالم یارو ان اللہ الذی کیونکہ یارو اگر دیکھ رہا تو اس وقت تو یقینی بات ہے انہوں نے دیکھا تو نہیں کہ اللہ تو نے کیسے پیدا کیا اصل بات یہ کیا انہوں نے یہ سمجھا نہیں کیا ان کے سمجھ بات آئی نہیں کہ الذی خلق السماوات والارض کیا کہ وہ ذات جس نے ان کو زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ تھکا نہیں ان کو پیدا کرنے میں یعنی ان کے پیدا کرنے میں اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی اصل میں یہ ان کے جو ہے نا
عیسائیوں کا اور یہودیوں کا، اصل میں ان کی جو کتاب ہے اس کے دوسرے والیوم میں لکھا ہوا ہے کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو جو کچھ ہے بنایا، اور 7 دن آرام کیا، تھکاوٹ دور کی۔ تو اس کا جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھکتے نہیں، اللہ تبارک، اور بھی کئی جگہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں سے تھکا نہیں کرتے، اور تھکنا تو ایک کمزوری کی نشانی ہے۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کوئی کمزوری ہو؟ تو اس کی اثر میں تورات کی اس عبادت کی اصلاح اور یہودیوں سے عقیدے کی غلطی کا اظہار کرنے کو قرآن مجید کو اسے یاد فرمایا۔ اور دوسرے یہاں جس طرح فرمایا، دوسرے اللہ تعالیٰ نے فرم پر جس طرح ہم پڑھیں گے سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَبَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، یعنی ہم نے آسمان و زمین کو اور کچھ جو کچھ دونوں کے درمیان 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کسی قسم کی بھی تھکاوٹ نے نہیں چھوا۔ تو یہاں بھی بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیدا کرنے سے نہیں تھکے، تو کیا وہ پھر وہ ان یحیی الموتى، یعنی کہ تمہیں کو پیدا کرنے دوبارہ مردوں کو اگر پیدا کر دیں گے کہ اللہ تبارک تھک جائیں گے؟ یعنی کہ وہی ہے جو زندہ کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، اور کیوں نہیں کرے گا؟ انہ علی کل شیء، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جو ذات ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ قادر کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہر چیز پہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جو چاہے کہ ہر جگہ آتا ہے نا، جیسے ہم بہت دفعہ پڑھا ہے قادر کے لیے کہ اللہ تو ہر چیز کیا کیا کچھ کر سکتا ہے، یہی آتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تمہارا قدرت رکھتا ہے جو چاہے کرے۔ اور پھر ان کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ قیامت کے دن جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ جب پہلے ہم دیکھیں قیامت کے حق ہونے کی دلیل کے ساتھ ساتھ ان کے اس دن کا منظر پیش فرمایا کہ اس دن کو یاد کرو جب ان لوگوں کو جو قیامت و جہنم کا انکار، یہاں تو جہنم کا انکار کر رہے ہیں، قیامت کا انکار کرے، ہمیں کوئی بلانے والا ہے، ہمیں کوئی کس نے زندہ کرنا ہے؟ اب یہاں اس دن کا بیان کیا جا رہا ہے کہ یوم یعرض الذین کفروا علی النار، جس دن وہ پیش کیا جائیں جہنم کے سامنے، جب جہنم ان کو دکھا دی جائے گی، نظر آ رہی ہے کہ یہ جہنم نظر آ رہی ہے، پھر پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق ہے؟ اب یہ ان سے کوئی سوال نہیں کیا جا رہا، اصل میں ان کو یہاں پہ ذلیل کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جس جہنم کا اور قیامت کا تو مذاق اڑایا کرتے تھے، آج کیا کہتے ہو؟ آدم ہے، حق ہے کہ نہیں ہے؟ صاف نظر کی تو یعنی کہ ڈانٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ یہ ڈانٹ ہے اصل میں ان کے لیے، جس کا مذاق اڑایا تھا ان کو نظر آ رہا ہے۔ اور یہاں پھر وہ کہیں گے قالو بلا و ربنا، یعنی جس جہنم کا دنیا میں انکار کیا کرتے تھے، جس کا مذاق اڑاتے تھے، اب اس کا اقرار نہیں کر رہے بلکہ قسم کھا رہے ہیں کہ ہاں یا اللہ، حق قسم کھائی جا رہی ہے حق ہونے پہ، کیونکہ اس کے سوا ان کا کچھ چارہ نہیں ہے، سامنے نظر آ رہی ہے کہ ہاں جہنم تو حق ہے۔ تو خود ہی قالو بلا و ربنا، ہاں کیوں نہیں، اور آئے ہمارا رب، تیرے رب ہمارے رب کی قسم حق ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم، تو کہا جائے گا پھر عذاب کا مزہ چکھو نا، تم وہ اس بات سے تو اقرار کر رہے ہو، اعتراف کر رہے ہو کہ جو کچھ ہے وہ فائدہ حق ہے، مگر اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو اگر اس دنیا میں اگر تم فائدہ اٹھا رہے تھے تو اب تو سامنے نظر آ گئی، حق نظر آ گیا، تم خود گواہی دے رہے ہو، اعتراف کر رہے ہو کہ ہاں یہ سب کچھ حق ہے اور ہم نے اس کو نہیں مانا، تو اب مزہ اب جاؤ اور جہنم کا مزہ چکھو اس چیز کا تم انکار کیا کرتے تھے، بما کنتم تاخذ، جس کا تم انکار کیا کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جیسے صبر کیا اولو العزم رسولوں نے، یعنی جیسے رسولوں نے صبر کیا، جب تکالیف ان پہ آئیں تو انہوں نے صبر کیا، جو بھی ہر رسول نے کتنی کتنی تکالیف اٹھائی ہیں، اور ہر جس کے بھی آپ پڑھیں گے ان کے متعلق ہے، جس طرح سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تک آپ کے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، ان کا کتنا مذاق اڑایا گیا، کہتے بابا تم سٹھیا گیا، پاگل ہو گیا، کشتی بنا رہا ہے، کیا کچھ نہیں کہا گیا، اور 950 سال میں بھی اتنے لوگ ایمان لائے جو کشتی میں آ گئے، کہتے ہیں صرف 80 یا یعنی کہ 100 سال میں بھی کتنے ایک ایک سال میں 8 8 9 9 بندے مشکل سے وہ ایمان لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ جس طرح انہوں نے صبر کیا اور جتنی تکلیف ہے صبر کیا، آپ سے بھی کہا آپ بھی صبر کیجیے، ان لوگوں کی بات ان کے لیے جلدی نہ مطالبہ جلدی نہ کریں، یعنی یہ نہ ہو کہ ان کے آپ مطالبہ کریں کہ جی ان کو یا تو جلدی ایمان کیوں نہیں لے کے آتے، ہر نبی کی تو خواہش تو پوری قوم ایمان لے آئے، مقدر یہ کہا یہ اس بات میں جلدی نہ کریں گے، جی جلدی ایمان کیوں، اگر جلدی ایمان نہیں لاتے تو عذاب آ جائے۔ تو اس کا کہا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر اور استقامت کی نصیحت فرمائی ہے۔
کیوں آپ کی دعوت جو اللہ کی طرف دی جا رہی ہے اس کے جواب میں کفار کی بد زبانی ہے، مذاق ہے، ان کا مذاق اڑایا جانا، پھر ایسے دی جاتی ہے، ان کو یقینی بات آپ سخت سخت تکلیف ہوا کرتی تھی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جس طرح دوسرے رسولوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں۔ اسے یعنی ہر بڑے آدمی کو، اور جس طرح بھی صبر کی دعوت، صبر کی ہی تلقین کی جاتی ہے۔ صبر ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب صبر کرنے والے کو اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ پھر کہا جائے بلا تحت، صبر کرنے کے حکم ہے، جلد بازی سے منع کر دیا گیا، یعنی اس کی جلدی کا مطالبہ نہ کریں کہ لوگ جلدی مان کیوں نہیں لاتے، یا پھر جلدی عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کأنہم یوم یرون ما یوعدون، اور جب وہ دن آئے گا، پھر جب یہ دیکھیں گے اس کے سامنے کہ جب کچھ سب کچھ آ گیا، اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا، تو انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا میں تو ایک گھڑی سے زیادہ رہے نہیں، ایک ساتھ رہیں، کیونکہ عذاب کی شدت انہیں ساتھ میں ہر چیز کو بھلا دے گی۔ وہ ایسا لگے کہ دنیا میں جو ہم نے 60 70 80 سال گزارے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں وہ ایک ایک سال گزارنا بھی مشکل، ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل، اور ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہی کہا جا رہا ہے۔ پھر بلاغ ہادہ، مطلب ہے کہ یہ خبر ہے، یعنی قرآن کا پیغام ہے جو پہنچا دینا ہے، قرآن نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا۔ بلاغ یہ حاضہ کی خبر، یعنی جو حاضہ ہے کہ اس کے اوپر یہ پہنچا دیا، یہ ہے وہ بات جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے کا حکم دیا، اور آپ نے پہنچا دیا۔ فعل یہ حلق الا الفاسق الا القوم الفاسقین، تو کیا کوئی اس کے یعنی قرآن کے پہنچ جانے کے بعد حجت تمام ہو گئی؟ اب بھی اگر کوئی نافرمانی کرے اور فسق اور فجور میں پڑا رہے تو اپنے شامت کو خود دعوت دے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کو بے قصور تو پکڑا ہی نہیں جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہی نہیں ہیں۔ وہاں تو وہی لوگ ہلاک کیے جاتے ہیں جو فاسق و نافرمان ہوں گے۔ تو ہاں یہ کہا ہی جا رہا ہے کہ جو لوگ جو نافرمان ہیں اور فاسق ہیں، ان کے علاوہ تو کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا، باقی تو سب پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے۔ تو بچہ کہا ہی جائے کفر سے بچیں، فسق و نافرمانی سے بچیں، فسق و فجار سے بچا کے اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے۔ یہ ہمارے سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے دلائل اس میں پوری ربوبیت کے، الوہیت کے، پھر رسالت کے، قیامت کے، اور ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل دے کے سمجھایا ہے۔ کوئی نہ سمجھے تو پھر اس کا جانتے بوجھتے نہ سمجھے اور بلا وجہ اکڑ دکھائے اور اپنے تکبر سے بات مان کے نہ دے، تو پھر اس کے لیے تو جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ وہاں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اس کا اقرار بھی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اسی کے قرآن کے مطابق جو ہمیں پہنچا دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔